علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ انتہائی ناخوشگوار حادثہ اور ناخوشگوار واقعہ جو پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں سے ایک پرسکون کیفیت تھی، امن کی کیفیت تھی، کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس پر اظہار تعزیت بھی ہے وقت نیوز کی طرف سے، گیم بیٹ ٹیم کی طرف سے اور ان تمام پرامن پاکستانیوں کی طرف سے جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں کھیلوں کے انعقاد سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی اتوار کے روز ہی اختتام پذیر ہوئی پیسز چیمپئن شپ جو کہ پاکستان آرمی کے زیر انتظام انعقاد جن کا ہوا، جس میں درجن بھر سے زائد بیرونی دنیا سے غیر ملکی افواج سے پاکستان آئے اور یہاں پر انہوں نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس کے ایک روز بعد ہی اس طرح کا ایک افسوسناک حادثہ یقیناً پاکستان کی ساکھ پر اس کا گہرا اثر پڑا ہے، لیکن دنیا یہ ضرور سمجھے گی کہ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ماضی کی نسبت امن کی طرف، سکون کی طرف اور دہشت گردی کے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز انہی تعزیت کے ساتھ اور مذمتی بیانات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جو کہ دہشت گردی کا ہے پاکستان میں جلد از جلد ختم ہونا چاہیے۔ جتنی قیمتی جانوں کا نقصان گزشتہ 10 برس میں پاکستان کو اس دہشت گردی کی جنگ میں ہوا ہے، جتنا قیمتی جان، جتنا مالی نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی ہے۔ یہ تعزیت کے الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اپنے پروگرام کی تو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے، جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے اور اس ٹیسٹ میچ میں کامیابی کے بعد پاکستان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری بھی حاصل کر چکا ہے۔ یاسر شاہ نے مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کیا ہے اور پاکستان اب بڑھ رہا ہے 3-0 سے، یعنی کہ کلین سویپ وائٹ واش کرنے کی طرف، اور T20 اور ون ڈے میچوں کی سیریز کے بعد ٹیسٹ میچز میں بھی پاکستان کی ٹیم اگر وائٹ واش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ کوئی بھی اس پہ غیر متوقع نہیں کارکردگی ہوگی پاکستان کی۔ جس طرح کے کھیل کا مظاہرہ دونوں فارمیٹ میں اور اس کے بعد جو 5 روزہ کرکٹ ہے اس میں پاکستان نے کیا ہے، اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم جس کمزور حالت میں نظر آ رہی ہے، کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ کم بیک بھی کرے۔ اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے مجموعی طور پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر حضر خان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق وکٹ کیپر بلے باز، جارحانہ انداز سے کھیلنے والے اور نرم انداز میں گفتگو کرنے والے اشرف علی۔ السلام علیکم اشرف بھائی۔ وعلیکم بہت شکریہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جی کہ کوئٹہ میں جو دہشت گردی کی واقعہ ہوا ہے، اس کے باوجود، اس سفاکانہ حملے کے باوجود، کل کوئٹہ میں جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے اس کے ٹرائلز ہونے ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ ٹرائلز بالکل اپنے معمول کے مطابق ہو رہے ہیں۔ خان صاحب، حافظ صاحب، پہلے جو آپ نے بہت ہی ایک سانے کا جو ذکر کیا، اور obviously جو ہماری فیلنگز ہیں، اور جن کے جوان، جن کے بھائی، جن کے بیٹے، جن کے شوہر اس فاقانہ اٹیک میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کمی تو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آپ نے زبردست طریقے سے جو کل کا انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے، تو آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس، مگر یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، مگر جس طرح انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ان دہشت گردوں کے سامنے ایک دیوار بن کر اپنی جو زندگی نچھاور کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک شہادت کا درجہ جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب میں رکھا ہے، اور ان کے لواحقین کے لیے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اسٹریٹ اوے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور آنے والے وقتوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سکون، امن، چین اور ایسے واقعات جو کبھی کبھی اب ہمیں ہوتے نظر آ رہے ہیں بالکل ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو میری ان کے لواحقین سے یہ تعزیت ہے کہ اللہ میاں ان تمام روحوں کو
जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। सब्र अता फरमाए और मुतबादल भी उनके अल्लाह ताला यकीनन बंदोबस्त फरमाएंगे। पाकिस्तान पर मुकाबला वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान ने फैसला कुन बरतरी ली है खान साहब, और किस तरह से देखते हैं इस कामयाबी को भी? यासिर शाह ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जो वो दे रहे हैं, इसमें भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। पहले हाफिज साहब, जो पाकिस्तान टीम की जो जीत का सीक्वेंस है वो इंग्लैंड के टूर से शुरू हुआ, जो कि बहुत कम लोग तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस दे। इवन जो आपने बात की ना कि बहुत कम लोग तवक्को कर रहे थे, इंजमामुल हक साहब का इंटरव्यू किया मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा जी 70% से ज़्यादा लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को बहुत मार पड़ेगी और बहुत बुरा हाल होने वाला। तो उन्होंने कहा जी आपको 70%, मुझे तो 100% से भी ज़्यादा लोगों ने ये कहा था कि बहुत बुरा हाल होना है, बुरा हाल होना है। वो टेस्ट सीरीज के बाद एक माइंडसेट चेंज हुआ, क्योंकि पाकिस्तान 4 वनडे मैचेस हारा, मगर 5वां जीतने के बाद T20 जब जीता तो 2 वो मैचेस और उसके बाद आपके 6 T20 के 3 और 3 वनडे, 6 मैचेस, 3 और 2 8 और 2 10, एक सीक्वेंस जो बना ना जीत का, उससे पाकिस्तान की टीम की बॉडी लैंग्वेज टोटली चेंज नजर आ रही है। और वो मैं ये समझता हूँ कि इन फतूहात ने पाकिस्तान की टीम की जो एक T20 की टीम, वनडे की और टेस्ट मैच तो आप ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से चाहिए और उसके लिए मेहनत करें। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में आपके ख्याल में ये सिलसिला जारी रख सकता है? सवाल ये है। ये इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट देखें, इनका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जाता ही चला जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सब एक कॉम्बिनेशन बन गया। वैसे एक और बड़ी अच्छी बात है अशरफ भाई कि अगर पाकिस्तान वैसी ही क्रिकेट या उससे अच्छी क्रिकेट खेलने में कामयाब हो जाता है जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में खेली है, तो टीम तो आपकी पकड़ने वाली नहीं होगी उसके बाद। देखिए हफ्स साहब, अशरफ भाई ने जो बात की ना, इसमें बड़ी गहराई है और सोचने वाली भी है। वो इसलिए कि जब आप इंग्लैंड जा रहे थे तो प्रेपरेशन आपने की, आपने 2 हफ्ते का गालिबन कैंप लगाया इंग्लैंड में। देखिए आपने फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले। आपने जो 2 हफ्ते का कैंप लगाया ना, वहां पर ड्यूक के बॉल के साथ आपने प्रैक्टिस की है और उस प्रैक्टिस तो ऑस्ट्रेलिया भी ड्यूक के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने अशरफ भाई 5 जो आखिरी मैचेस है ना फर्स्ट क्लास, क्योंकि उन्होंने जाना है एशेज खेलने के लिए समर में, तो उन्होंने अपने 5 मैचेस जो शेफील्ड शील्ड के हैं ना, वो ड्यूक के बॉल से खेलने के लिए मैंडेटरी कर दिया है। वो इसलिए कि कोकाबुरा में और उसमें फ़र्क क्या है कि ये ड्यूक का बॉल जो है ना, इसकी जो सीम है वो प्री डोमिनेंट है, ज़रा ज़्यादा है, और इसका कलर जो है ना हफ्ता डार्क है। ठीक है। और वहाँ पर इंग्लैंड में अगर आखिरी आप एशेज सीरीज़ को देखें तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक टेस्ट मैच में जो ट्रेंट ब्रिज में हुआ था 60 रन पर आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। और वो क्या फ़र्क था कि पहला मैच जब लॉर्ड्स में खेले तो वहाँ पर बड़ी एब्रेसिव पिच थी, बड़ी सीधी पिच थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो डोमिनेट कर गया। तो अब इंग्लैंड ने सोचा कि हम इनको किस तरह डोमिनेट कर सकते हैं, तो उन्होंने इस तरह उनको आउट किया। अब पाकिस्तान के लिए अब देखना ये है, अशरफ भाई की जो बात है उसमें लॉजिक भी है और उसमें गहराई इसलिए है कि क्या शारजा की पिच वो बाउंसी, वो सीमिंग या वो तेज बन सकती है। एक कथा कलम की मानना चाहता हूँ, आप शारजा में वो एक मैच खेले थे जिसमें 125 पे 125-26 पे इंडिया को आउट किया था, और फिर आप 86 पे आप खुद भी आउट हो गए थे। वैसी पिच आप कहते हैं बन जाए? यस, वैसी बन सकती है, वहाँ पे वैसी बने। अच्छा, वो खास मतलब शारजा में बहुत कम ऐसा हुआ है कि इतनी लो स्कोरिंग मैचेस हों, वहाँ पे तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं आमतौर पर, जब भी कभी देखा गया है। नहीं, आप जहाँ जिस पिच पे एक ग्रास छोड़ देंगे ना, वो वहाँ पे हल्का हल्का सीन तो होगा, तो लिहाजा शारजा में जब जिस मैच का आप जिक्र कर रहे हो वो वाकई सीन भी हो रहा था और ब्रेक भी हो रहा था वो, और बॉल भी निकल रहा था। देखें उसमें इमरान खान ने इंडिया को जो आउट किया था 128 पे 6 विकेट ली थी, और जिसमें 4 कैच मैंने किए थे उनके पीछे, विकेटों के पीछे। जी। और जब इन्होंने बैटिंग तो गवास्कर ने 5 कैच कर लिया। बिल्कुल सी बात है। अच्छा, यानी कि एक वो अगर पिच देखते हैं हम शारजा की, तो फिर ये कहा जा सकता है कि ऐसी पिच बन सकती है? नहीं,
میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اشرف بھائی سے، اس لیے کہ جس زمانے کی اشرف بھائی بات کر رہے ہیں نا، شارجہ میں اتنا ورک لوڈ نہیں ہوتا تھا پچ پر. اب تو پوری سال میں شارجہ میں جتنی کرکٹ ہوتی ہے، دیکھیں آئی سی سی گلوبل اکیڈمی بننے سے اور وہاں پر پاکستان کی ٹیم کے جانے کے بعد وہاں پر جس قسم کی باہر سے لوگ آ کر اور باہر سے ٹیمیں آ کر اور ان کی لوکل جو کرکٹ ہے وہ ہو رہی ہے نا، اس سے کیا ہوا ہے کہ جو اسکوئر ہے، میں اپنے لاسٹ ایئر یہ پی ایس ایل پر میں گیا تھا اشرف بھائی، تو پچز جو ہے نا وہ اتنی ابریسو تھیں، گھاس کا پورے اسکوئر میں نام و نشان نہیں تھا. ہاں اب یہ کہ کیا آپ ہارڈ اینڈ باؤنسی پچ اس ویدر میں جہاں پر 35 to 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور ہیٹ بہت ہے، ہیومیڈیٹی بہت ہے، تو کیا وہ بن سکتی ہے؟ ان کا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نیوزی لینڈ کی تیاری کے لیے، جیسے شیفلڈ شیلڈ کی آپ نے بات کی ہے، نیوزی لینڈ ٹور کی تیاری کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہم میچ کا نتیجہ بھلے کچھ بھی ہو لیکن بیٹسمینوں کو اور گیند بازوں کو، بلے بازوں کو، گیند بازوں دونوں کو ایک اچھی پریکٹس ضرور مل سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہاں پر کنڈیشنز اس کے لیے اجازت دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں. اچھا وہ جو ایک میچ تھا جس کا تھوڑا سا میں خان صاحب میں تھوڑا سا کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں ان دونوں میں یاسر شاہ جی اور کو جو کنڈیشن مل رہی اینڈ عبد القادر، اگر اسے ایسی کنڈیشن ملتی آپ بتائیے، وہ موسٹ ڈینجرس بالر نہیں. عبد القادر کا دیکھیں، عبد القادر کے ایرا میں تو ڈی آر ایس تھا ہی نہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اگر چینل میں آ کے بال، آپ کو یاد ہے اشرف بھائی جب ہم فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تھے تو آگے آپ بہت آگے چلے جاتے تھے اور سیدھا کھیلتے تھے، بال لگتا تھا تو آؤٹ نہیں دیتے تھے امپائر کہ یار یہ دیکھو کریز سے کتنا اور باؤجی پھر یوں کرتے ہوں گے جب وہ اپیل ہی نہیں کرتے تھے. اچھا کیونکہ جو امپائر کا مائنڈ سیٹ تھا آؤٹ دینا ہی نہیں دے رہا. آپ نے اگر کراس ماری ہے تو ملے گا، اگر آپ سیدھا کھیلیے تو نہیں. تو یہ تو ڈی آر ایس اور ٹیکنالوجی آنے سے وہ ہم نے ابھی کئی مرتبہ دیکھا ہے، پرانے میچز دکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو آپ نے کہا فرنٹ فٹ پہ گئے ہیں اور پیڈ ہوا ہے، امپائر نے آؤٹ نہیں دیا، عبد القادر صاحب نے اپیل کیا تو بس پھر یوں ہی کرتے رہ گئے جو غصے میں اگلے بال. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کافی ورائٹی تھی، بہت زبردست ورائٹی، اور گگلی بھی اور ڈفرینٹ دو گگلی کرتے تھے، وہ ایک یہاں سے بھی کرتے تھے ایک اوپر سے بھی. اس میں کیا فرق ہوتا تھا خان صاحب؟ یہاں سے جو کرتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ریڈ کرنا، کیونکہ یہ پتا کہ اگر وہ تھوڑا سا راؤنڈی شام سے کر رہا ہے تو یہ گیند لیگ بریک ہو کے باہر ہی جائے گا، لیکن وہ گگلی ہو جاتی. وہ یہاں سے جو وہ کرتا اس کی رسٹ میں جان بہت تھی قادر کی، اور وہ جب بال کو گرپ کرتا تھا نا تو ایسے لگتا تھا شکنجے میں کوئی چیز آ گئی ہے، تو اس کے بال میں آواز آتی تھی. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ریولیوشن آن دا بال. اب یہ کیپر ہے، میں کہا انہوں نے بہت سارے ٹاپ سپنرز کے لیے توصیف کے لیے بھی انہوں نے کیپنگ کی ہوئی ہے. تو جس بالر کے بال میں آواز آئے نا وہ کیا اس کو پچ سے پرچیز بہت ملتا ہے، باؤنس بہت ملتا ہے، سپیڈ وہ تیز بہت نکلتا ہے. شین وون کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اس کی بھی آواز بال کی جو سلے پہ کھڑے ہوتے تھے فیلڈرز، نذیر جونیئر اس کے بال میں بھی آواز آتی ہوتی تھی. ان کو پتا ہوگا کیونکہ انہوں نے کیپ کیا ہے. بالکل اس کو لائن اور لینتھ اللہ بخشے. اللہ یہ بہت صحتیاب ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ نہیں اللہ بخش دے، زندہ کو بھی بخش دے. نہیں لائن اور لینتھ بہت نزدیک زبردست لائن اور لینتھ. اچھا جی واپس آتے ہیں اس میچ کے اوپر، اور آپ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان تو خیر ہم 2 ٹیسٹ میچ جیت گئے ہیں، 3 ون ڈے جیتے ہیں، 3 2020 جیتے ہیں. ویسٹ انڈیز کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں حافظ صاحب، کرکٹ کوئی بھی ہو جیت ہوتی ہے، اور جیت جو ہے نا وہ اگر جیسن ہولڈر کیپٹن ہے، T20 ہارے، ون ڈے ہارے، اور اب یہ ہمارا بھی بہت برا حال ہوا تھا. اگر ہم اس کی بات کریں، جب 2010 میں پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی تھی، ٹیسٹ میچ ہار گئے، ون ڈے ہار گئے، وہ T20 میں جس میں شاہد آفریدی کو بھوک لگ گئی. T20 نہیں ون ڈے وہ اس میں بھوک لگ گئی ان کو. ہاں تو ہم بھی ہارے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ٹیم نیچے لگی ہو نا تو پھر اس کے ارد گرد کا ماحول، ان کا مائنڈ سیٹ، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ انجوائے نہیں کرتے گیم کو. اور اگر یہ گیم آپ انجوائے نہیں کرتے تو پرفارم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس وقت ویسٹ انڈیز
आई थिंक ब्लैक वुड ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, बड़ी देर के बाद हमें ना वो जॉस्टन चेज और ब्लैक वुड ने 95 किए हैं, और उसने वो मुझे ऐसा लगा है अशरफ भाई कि वो स्पिनर्स जब भी फ्लाइट करता था यासिर शाह, तो वो अपना कदमों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता था, पिच ऑफ द बॉल पे आके वो कवर और एक्स्ट्रा कवर में और मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान बड़े अच्छे शॉट्स खेला है, और फास्ट बॉलर जिसमें सुहेल और राहत को स्विंग भी मिल रही थी, उसने उनको भी बड़ा अच्छा है। 14 ओवर्स किए हैं खान साहब सुहेल ने, और 23 ओवर्स फेंके हैं राहत ने, और 39 ओवर्स किए हैं यासिर शाह ने, और जुल्फ़िकार ने 22 ओवर्स 5 मिनट 51 रन इन्होंने दिए हैं, और मोहम्मद नवाज ने भी 10 ओवर्स में 1 विकेट हासिल की है। तो ये जो तकसीम है, ऑलमोस्ट 95 ओवर्स तो वो खेलेंगे। 95 के कितने ओवर खेले हैं आज वो? टोटल जो उन्होंने ओवर्स खेले हैं वो लगभग बनते हैं 100 के करीब, ज़्यादा बनते हैं सर। ये 14 ओवर्स उन्होंने किए हैं, 23 उनके हैं। एनीवे मतलब है कि अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 108 ओवर्स की बॉलिंग का बल्क, 108 ओवर्स पाकिस्तान की बॉलिंग का बल्क जो है वो यासिर शाह ने किया है, और यासिर शाह ने 10 विकेट्स लिए हैं टेस्ट मैच में। लेकिन फिर थोड़ा बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, 108 ओवर्स वो भी खेल गए, उन्होंने फिर 322 कर दिया। सेकंड इनिंग्स जिन्होंने जो दूसरा टेस्ट मैच खेला था उसमें भी बहुत अच्छा खेले थे सेकंड इनिंग्स, हालांकि आमतौर पर यह था कि शायद जो चौथी इनिंग्स है वो मुश्किल होगी। चौथी इनिंग्स उन्होंने वहां भी अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पर भी वो 322 कर गए। अच्छा, थोड़ी सी रीत चल रही है कि हम क्या करते हैं, फॉलो ऑन नहीं करा रहे। दोनों मैच में हमने देखा है, हालांकि फॉलो ऑन कराने से क्या होता है, इनिंग डिफीट होती है दूसरी टीम को, एक चांस होता है, तो उससे एक हमारी रैंकिंग में पॉइंट भी मिलते हैं उसके। इनिंग डिफीट नहीं। अच्छा, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। इनिंग डिफीट देते हैं ना आप, इनिंग डिफीट देते हैं तो एक इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, टीम को और ज्यादा हौसला बढ़ता। बड़ी बड़ी विक्ट्री है ना जी कि आपने 1 रन से जीते हैं और आप 100 रन से जीते हैं, तो फर्क पड़ता है, उससे बात पर फर्क पड़ता है। तो उसके लिए इन्होंने चेंजिंग की है, वरना पहले हमारे दौर में होता ये था कि फॉलो ऑन कराया करते थे तो फिर खुद आके बैटिंग किया करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क नहीं लिया किसी ने भी, और इन्होंने कोशिश की है कि खुद से बैटिंग करके हम वेस्ट इंडीज को लाएं, चौथी इनिंग खेलनी ना पड़े। चौथी इनिंग्स खेलने, लेकिन वो दोनों मरतबा चौथी इनिंग्स अच्छी खेले हैं। नहीं, दोनों दफा खेले हैं, जो इन्होंने बात की हमने डिस्कस भी किया था। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज अली ज़िया साहब की कमी महसूस हो रही है, अगर वो यहाँ पर मौजूद होते आज तो फॉलो ऑन के ऊपर उन्होंने आपको एक अच्छा खासा लेक्चर देना था। अच्छा खान साहब, अभी नज़ीर के जूनियर का जो नाम निकला था मुझे याद आया, आप पिंडी स्टेडियम जाते हैं और देखें नज़ीर जूनियर का कोई भी इंक्लूजन नहीं है उसके नाम पे। वही एक इतना इनकी खिदमत है नज़ीर जूनियर की, और लेकिन उस बेचारे के ना एक भी इंक्लूजन नहीं है। और जो वाहिद एक क्रिकेटर था जो के ना टेस्ट मैच को, वनडे को और फर्स्ट क्लास मैच को और इवन के क्लब क्रिकेट को ना वो एक जैसी फोकस लेता था, बहुत सीरियस, हर जगह पे एक ही जोश, जज्बे और तवज्जो। जी बिल्कुल। और एक और स्पेशलिटी बताऊं उस बंदे की, दीनदार तो माशाल्लाह बहुत थे वो, लेकिन वो उसके साथ साथ ये इन्हें क्या नाम रिचर्ड को आउट करने के लिए स्पेशली खिलाया करते थे पाकिस्तान के। नज़ीर जूनियर 3-4 दफा उन्होंने उनकी विकेट ली। वो कैसे करते थे जी? ब्रेक, और उसका पता ही लगता, सीधा भी रखता था और ब्रेक भी करता था, और वेरी फेयर एक्शन, और जिसमें कोई किंक वगैरह नहीं थी, और ऐसी लाइन लेंथ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतनी अच्छी लाइन लेंथ थी उनकी, और जितनी अच्छी लाइन लेंथ थी उतनी अच्छे इंसान है। अच्छा, हर जगह पे यानी कि उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है हर जगह पे। अच्छा खान साहब, यासिर शाह, मोहम्मद नवाज, जुल्फ़िकार बाबर, 3 पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं जो पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं, 16, और उसमें आप अगर हम देखते हैं तो उतने ही पेसर्स भी नज़र आते हैं। 5 पेसर्स हैं, 3 आपके पास स्पिनर्स हैं, जिसमें एक ऑलराउंडर की कैटेगरी में मोहम्मद नवाज आ जाते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ का खासी बेहतर है, अगर हम देखते हैं रन्स भी सारे के सारे ऑन बोर्ड्स रख रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, फिर निफ सेंचुरी स्कोर की, अजहर अली ने, समी असलम ने निफ सेंचुरी स्कोर की, और असद शफीक ने भी निफ सेंचुरी स्कोर की है, यूनुस खान ने भी निफ सेंचुरी स्कोर की है। ओवरऑल ये जो इस टेस्ट मैच के दौरान हमने बात की है कि टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा, जो शोएब हबीब साहब ने, आपने भी जिक्र भी करते रहे, अली भी यहाँ पर मौजूद थे, तो ये टीम कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या
لگا ہے آپ کو, کیا فرق آیا؟ پلیس تو وہی آلموسٹ وہی ہے نا سارے کے سارے. بالکل بالکل. میرا خیال ہے کہ ایک جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ 2 سال سے پاکستان ٹیسٹ سیریز ہارا نہیں, وہ جو پازیٹیوٹی تھی نا اپنے مائنڈ میں آپ کے, وہ مصباح نے انکیلکولیٹ کی ہے پلیئرز میں بھی. ٹھیک ہے, کہ نیور سے ڈائی ایٹیچیوڈ, کہ ہمت نہیں ہارنی. آپ کو پتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے یہ سیشن کی گیم ہے. اب پاکستان ٹیم کا جتنا بھی پلیئرز کا آپ نے نام لیا ہے, یہ تمام کنسسٹنٹلی 2 سال سے 2.5 سال سے یہ پاکستان ٹیم کا حصہ رہے ہیں, اور ان کی پرفارمنس بتدریج بہتر ہوتی رہی ہے. موسٹلی یہ اپنی کرکٹ کھیلے ہیں یو اے ای میں, وہ پاکستان کو بہت سوٹ کرتی ہیں. پاکستان کے سپنرز کے لیے بھی اور فاسٹ بالرز کو ریورس کا بھی فائدہ ملتا ہے, اور بیٹسمین کے لیے دیکھیں ہم کو اپنی خوشی سے تو نہیں کھیل رہے نا یو اے ای میں. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اگر ہم کون سا کرکٹر نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلے, وہ فیصل آباد میں جائے, وہ ملتان میں جائے, وہ راول پنڈی کے اسٹیڈیم میں کھیلے, وہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے, لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے. اب یہ تو بدقسمتی ہے کہ نہیں کھیل رہے نا ہم. اب اسی کو ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے, اچھا مشتاق صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم مشتاق صاحب. مشتاق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سب کیا حال ہے؟ جی بہت شکریہ. مجھے بتائیے کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی 2 ٹیسٹ میچز میں کامیابی ہو گئی ہے ون ڈے اور T20 کے بعد, اور یاسر شاہ نے 10 آؤٹ کر دیے. اوور آل کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کو؟ جی پہلے تو بہت خوشی کی بات ہے, پاکستان کو مومنٹم چاہیے تھا, وہ ایک دم 2020 میں اور یہ ٹیسٹ میچوں میں ملا ہے. اب یہ کنٹینیو بڑا ضروری ہوتا ہے ٹیم میں. غالباً کچھ تکنیکی خرابی, مشتاق صاحب کو دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی آواز سے زیادہ کچھ شور آ رہا تھا. جی جو میں نے آپ سے بات کی کہ پاکستان ٹیم کی جو وننگ سیکوینس ہے وہ پاکستان کی ٹیم کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے. اب یہ اسی لیے میں جو اشرف بھائی کے ساتھ بات شیئر کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ جیتتے ہیں نا تو جیت آپ کو بہت آگے لے کے جاتی ہے, اور اب اگر آپ جیت کے ساتھ, اچھا آپ کے خیال میں وہ جو مصباح کا ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, اس نے اثر ڈالا ہے ٹیم کے کھلاڑیوں پر؟ اور مصباح ہیز ہز اون وے آف کیپٹننگ پاکستان ٹیم. اس کا جو سب سے بہترین چیز جو کہ کچھ کرٹکس نہیں خوش اس سے, وہ اس لیے کہ جب مصباح دیکھتا ہے نا کہ کوئی پارٹنرشپ بلڈ کرنے لگی ہے تو وہ رنز کو سکویز کر لے گا, باؤنڈریز کو سیو کرے گا, ڈیپ پوائنٹ لے لے گا, لانگ آن لے لے گا, لانگ آف لے لے گا, ڈیپ مڈ وکٹ لے لے گا, ڈیپ اسکوئر لیگ ہوگا. تو پھر جو آپ یاسر صاحب سے اٹیک کر رہے ہیں نا ان کنڈیشنز میں, تو اس میں آؤٹ کرنے کا مشتاق احمد صاحب نے جوائن کیا جی ہمیں ٹیلی فون لائن پر. جی مشتاق صاحب, پاکستان پر مقابلہ ویسٹ انڈیز 2 ٹیسٹ میچز میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے, اور یاسر شاہ 10 وکٹوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی کامیابی میں انہوں نے اہم کردار ادا کرتے ہوئے مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ زبردست ہے, پاکستان کی کرکٹ کے لیے بڑی زبردست ہے, ایک مومنٹم ملے پاکستان کو, اور جیتنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. مومنٹم کریٹ کرنے کے لیے کہ جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس میں یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے یہ آپ کو پھر بڑے ٹورنامنٹ یا بڑے میچوں کے لیے, بڑے ٹورز کے لیے بڑی مدد کرتا ہے. کیونکہ جو ایک پرسنل گولز ہوتے ہیں نا, جب وہ بندہ اچیو کرتا ہے نا تو پھر نیچرل کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا اس کے اندر, وہ پھر وہ بڑے اسٹیج پہ جا کے بڑی ٹیموں کے خلاف اور بھی بندہ زیادہ ایکسپریس کرتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, پاکستان کا مومنٹم, ہر لڑکا پرفارمنس کر رہا ہے, بیلنس بڑا اچھا بنا ہوا ہے. اسپیشلی ٹیسٹ میچوں میں تو لڑکوں کو ایک دوسرے کا بہت پتا ہے کہ کون کس کی گیم کیسی ہے, اور یہ ایک ٹیم کے انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی گیم کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسپیشلی میں یاسر کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی بالنگ کی ہے پچھلے کوئی 1.5 سال سے, کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی میچز پاکستان جیتا ہے تو اس کی بہت ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس رہی ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو اللہ کرے وہ کنٹینیو ایسی پرفارمنس کرتا رہے اور پاکستان کو جتاتا رہے, کیونکہ ایسے لیگ اسپنر پوری دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو میچ ونرز ہوں, اور یاسر از ون آف دیم. یاسر کی کارکردگی کا, زیادہ وکٹیں لینے کا کچھ لوگ آپ کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے ان کے ساتھ. جی اللہ کا شکر ہے, بہت اللہ کی مہربانی ہے. ابھی بھی بڑا اچھی ریلیشن شپ ہے میری اور یاسر کی. ابھی بھی ڈیورنگ اے ٹیسٹ میچ, پہلے ٹیسٹ میچ میں ڈیورنگ اے ٹیسٹ میچ بھی فون کیا تھا اس نے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا, تو اس کو کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے یا جس کے بارے میں کانفیڈنس آ جائے تو وہ ڈیولپ کرتے ہوئے
اور اس پہ پرفارمنس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کانفیڈنس ایک دوسرے کے اوپر ہونا چاہیے. تو آئی بلیو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو وہ بات سنتا ہے وہ کرتا ہے. اور سب سے اچھی اس کی بات جو اس کو بتائی جاتی ہے ٹیکنیکل چیز یا ٹیکٹیکل چیزیں کہ فیلڈ پوزیشن کون سی ہونی چاہیے, اس پچ پہ پیس کتنی ہونی چاہیے, بال کا اوور اسپن کتنا ہونا ضروری ہے, آپ کا جو ایکشن ہے اس کا ریپیٹیبل ہونا کتنا ضروری ہے. تو یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں اور ان چیزوں کو بڑا اچھے طریقے سے سنتا ہے اور کرتا ہے. اب میں نہیں بھی تھا, اس کو میں نے یاد کرا دیا تھا کہ ڈرل کرتے تھے ہم, جب بھی کبھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے تو اس کو وہ ڈرل کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ریدم واپس آ جاتا ہے. کیونکہ اکثر لمبی بالنگ کرنے سے بندہ تھک جاتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو پھر ایکشن ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو ریپیٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کو ذہن اس کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ وہ ایکشن کو دوبارہ ریپیٹ کریں, اس چیز کو زیادہ ریپیٹ کریں. تو یا کریکٹ تو سارا یاسر کو جاتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے, اس نے ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. ہم تو اس کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اس کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ایکنالج کرتا ہے ان چیزوں کو میڈیا کے اوپر بھی. مشتاق بھائی کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلین سویپ ٹیسٹ سیریز میں بھی کر سکتا ہے جس طرح T20 اور ون ڈے میں کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اب کرنا چاہیے انشاءاللہ. جس طرح کا مومنٹم بنا ہوا ہے اور جس طرح کی پازیٹیو کرکٹ لڑکے کھیل رہے ہیں تو اس میں ضرور پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے اور روتھلیس کرکٹ کھیلنی چاہیے. جب بھی مومنٹم ہمارا بنتا ہے تو ہمیں اب اس پہ, جیسے پہلے ٹیسٹ میچ کی ایک میں بات کروں گا, وہ جب 123 پہ ہم 128 پہ آل آؤٹ ہو گئے تھے, اس میں صرف یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا ہم سچویشن سے پہلے آگے نکل جاتے ہیں. جب تک آپ سچویشن کو ریڈ کر کے اس کے مطابق کھیلتے رہے, ریزلٹ کا بعد میں دیکھنا ہوتا ہے آپ نے, پہلے آپ نے سچویشن کے مطابق کھیلنا ہوتا ہے. تو جب جیسے ہی ہماری ٹیم ایسا سوچنے لگ جائے گی کہ وائٹ واش کر دیں گے, وائٹ واش کرنے کے لیے بیسکس جو ہیں اور وہ جو آپ کے ورک ایتھکس ہیں ان کو نہیں چھوڑنا پڑتا. تیسرا ٹیسٹ میچ میرے خیال میں ایسا کھیلنا چاہیے کہ جیسے ہمارا سیریز کا یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے, پھر جا کے آپ کو رزلٹ ایسے ملتے ہیں جیسے آپ وائٹ واش کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں. مشتاق بھائی یہ دور دراز کے علاقوں میں ٹیلنٹ ڈھونڈنے کا آپ کو بہت شوق نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے. دیکھیں جی, ہم کوئٹہ سے بول رہا ہوں ابھی بالکل کوئٹہ میں آئے ہوئے ہیں ہم. کیوں نہیں, کیونکہ اب اکیڈمی کی جو جاب ہے اس میں مسئلہ اس طرح یہ ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نیچے جائیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ریموٹ ایریاز میں ان میں جا کے جہاں بچے ہمیں کوئی نظر آئیں ان کو سلیکٹ کریں اور ان کے لیے محنت کریں. اکیڈمیز کا رول ہی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پک کریں اور ان کے اوپر محنت کریں. ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئٹہ آئے ہوئے ہیں, کوئٹہ کے بعد مظفر آباد ہے, پھر سکر ہے, پھر باقی شہروں میں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور لوگوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کے ساتھ جا کے سب سے بڑا کانفیڈنس آتا ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی آپ کا ساتھی یا انٹرنیشنل کرکٹر کوئی جس کو اللہ نے عزت دی ہو وہ جب جاتا ہے تو بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں, بڑے ملتے ہیں پھر وہ, اور لوگوں میں کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ جی PCB از ڈوئنگ سم تھنگ. پاکستان کرکٹ